بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں، جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامعہ ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن عساکر، صحیح بخاری، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، الحاکم، دلائل النبوہ، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین گرامی، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے۔ جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دور نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، رسول اکرم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے 6 دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے لوگ بحیرہ کے لقب سے پکارتے۔ بحیرہ اپنی خانقاہ اس قریش کے قافلے کو آتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں سے کہا اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے ابھی یہی تھا کہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ضرور ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام سے کہا ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔
جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا ہے جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں، محمد اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ اس وقت رسول اکرم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ 12 سال کا بچہ تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھاتے شروع کرتے رہے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آنے لگے، لیکن وہ آپ سے پہلے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچے۔ بحیرہ نے نبی کریم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لو، مجھے جتنی نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس قدر بتوں سے نفرت کرتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم نے ان کو اجازت دی۔ بحیرہ نے حضور کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تب بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بے شک آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور حضرت محمد کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے کہ جس کے سائے سے دور حضور اکرم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا کر رسول اللہ پر سایہ کیا، اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک تو وہ صحابی درخت جس کی نسبت حضور سے تھی لوگوں کے علم میں موجود نہ تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس موضوعاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی 100 مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کی کہ میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا، میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ ہی کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ہی ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور اکرم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا
ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے لوگ تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت، مدینہ و مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔